अस्सलाम वालेकुम। जहां से वबासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। दो मौज़ूआत जिसके ऊपर बात करेंगे, एक तो भारतीय जहरियत का एक मरतबा फिर मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान की जानिब से दिया गया है। इसराइली टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करते हुए भारत ने कुछ ड्रोन्स के ज़रिए पाकिस्तान के शहरी इलाकों के ऊपर हमला करने की कोशिश की। वो तमाम हमले नाकाम बना दिए गए हैं। इस पर डिटेल में बात करेंगे और मुख्तसरन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफ़र वाला मामला है उसके ऊपर भी आज हियरिंग हुई। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में 5 रुकनी आइनी बेंच ने समाअत की। उस पर भी डिस्कस करते हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान अब तक 25 इसराइली साख्ता हीरोप ड्रोन्स गिरा चुका है। इसराइली साख्ता ड्रोन्स सॉफ्ट किल और हार्ड किल हथियारों से गिराए गए। ये बुज़दिलाना हमला भारत की परेशानी और बौखलाहट की निशानी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारत ने भरपूर नुकसान उठाया और उठा रहा है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से इसराइली साख्ता हीरोप ड्रोन्स का मलबा उठाया जा रहा है। 25 ड्रोन्स जो ये इसराइली साख्ता हैं जिनके ज़रिए से अटैक करने की कोशिश की गई, जिसको पाकिस्तान ने अपनी जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए इनको डिफ्यूज़ किया है, गिराया है। हाँ, कुछ शहरों में ऐसे वाक़यात ज़रूर रिपोर्ट हुए हैं जो इन ड्रोन्स को गिराने में जब ये गिरे हैं तो कुछ शहरियों के ज़ख्मी होने की इतला बहरहाल ज़रूर जो है वो रिपोर्ट हुई है। जैसे गुजरावाला में भारतीय ड्रोन को मार गिराया गया। इस मामले पे पुलिस के मुताबिक घोटकी में ड्रोन गिरने का वाक़या दाद लगारी थाने की हदूद में पेश आया। इस वाक़े में 2 किसान ज़ख्मी हुए। पुलिस ज़राए के मुताबिक चकवाल के ढम्बन के इलाके में दिवालिया के करीब ड्रोन गिरा और इसकी वजह से भी जो आम शहरी हैं, जो 1 या 2 उनके ज़ख्मी होने की इतलात हैं। रावलपिंडी में एक ड्रोन जो गिराया गया वो पिंडी स्टेडियम के साथ ही फूड स्ट्रीट है वहाँ पे। इसी तरीके से बाकी भी शहरों में जो है वो ड्रोन जो हैं वो गिराए गए हैं इस जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए। मज़ीद अगर हम इसी मौजू के ऊपर बात करें तो ISPR की तरफ से ये कहा गया है कि अफवाज पाकिस्तान की सॉफ्ट किल तकनीकी और हार्ड किल हथियारों से अब तक 25 इसराइली साख्ता जो हीरोप ड्रोन्स हैं उनको मार गिराया गया। भारत के 6 और 7 मई के बुज़दिलाना हमले में 5 जदीद तैयारों ड्रोन्स मुतअद्दिद पोस्टों के तबाह और फौजी हलाकतों के बाद भारत बौखलाहट का शिकार हुआ, जिसकी वजह से अब उसने इसराइली साख्ता हीरोप ड्रोन से पाकिस्तान पर हमला जो है वो कर रहा है। और ये ISPR की तरफ से कहा गया है कि जो हमला है ये दर हकीकत भारत की परेशानी और बौखलाहट की निशानी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारत ने भरपूर नुकसान उठाया और उठा रहा है और अफवाज पाकिस्तान जो है वो इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। अब एक सवाल बड़ा अहम है जिसके ऊपर ज़रा डिटेल में डिस्कशन करने की ज़रूरत है और वो सवाल ये है कि पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने जिस तरह से जवाब दिया भारतीय फ़िज़ाइया को और उनके 5 तैयारे गिराए, जिनमें 3 राफेल, जिसके बारे में इंडियंस खुद बड़ा दावा करते थे। जब 2019 में रूसी साख्ता जंगी जहाज़ को पाकिस्तान के फाइटर तैयारों ने गिराया तो उस वक्त मोदी ये बात करता हुआ दिखाई दिया कि जी वो हमारे पास राफेल नहीं है ना, तो अगर राफेल होते तो हम इस पे बड़ा मुकाबला करते। तो उस पर फिर राफेल भी आ गए और इल्ज़ाम तो कांग्रेस ने मोदी के ऊपर यह भी लगाया था कि इन्होंने पैसे भी बनाए हैं, काफ़ी करप्शन वगैरह भी की है, कमीशन खाया है इस मामले पे। तो बहरहाल राफेल भी आए और उसकी वजह से जहाँ पे इंटरनेशनली भी इस बात को एडमिट किया गया
خود فرانسیسی کمپنی نے بھی ایڈمٹ کیا ہاں جی ہمارے رافیل گرے ہیں، انڈین میڈیا نے خود ایکسیپٹ کیا ہمارے رافیل گرے ہیں۔ پاکستان تو پہلے دن سے ہی جیسے ہی یہ اپنے دفاع میں پاکستان کے جو پاک فضائیہ کے طیارے ہیں ان کی جانب سے کارروائیاں کی گئیں تو اس کے اوپر یہ کہا گیا آفیشیلی پاکستانی حکام کی طرف سے کہ ہم نے 3 رافیل بھی گرائے ہیں، ایک باقی بھی ڈرون جیسے ایک ڈرون تھا وہ بھی گرایا، تو یہ ساری تفصیل جو ہے وہ شیئر کی گئی۔ ایون پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف نے فلور آف دی ہاؤس اسمبلی پہ کھڑے ہو کے یہ بات کہی کہ ہم 10 طیاروں کو بھی گرا سکتے تھے لیکن 5 کو گرایا۔ اچھا، اب اس سے ایک چیز تو اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ بھارتی فضائیہ کو جو اتنا زیادہ بھارت کو جو نقصان اٹھانا پڑا ہے اس کے بعد ہمت ہی نہیں پڑی انڈینس کو، بھارتی فضائیہ کو یا بھارت کو، کہ وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ دوبارہ کوئی ایسا اقدام اٹھا سکیں۔ اور جس طرح سے ایل او سی کے اوپر مختلف چوکیاں جب پاکستانی فوج نے گرائیں ان کو اڑایا تو پھر اس کے بعد سفید جھنڈے لہرائے گئے وہاں پہ، تو اس سے بھارت جو ہے وہ اس کی جو فضائیہ ہے وہ مکمل طور کے اوپر میرے خیال میں انہوں نے تو انکار ہی کر دیا ہوگا کہ بھائی اب ہماری توبہ ہے، ہم کم از کم جو ہے یہ ایپیسوڈ دوبارہ نہیں دہرائیں گے۔ اربوں روپوں کا نقصان جو ہے وہ بھارت کو اٹھانا پڑا، تو پھر اس کے بعد اب یہ اسرائیلی ٹیکنالوجی جو ہے وہ استعمال کی گئی۔ اس حوالے سے میں کچھ ویڈیوز میں پہلے بھی یہ بات ڈسکس کر چکا ہوں کہ اسرائیل کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر خاصی یہ ڈسکشن پہلے بھی رہی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بھارت کا ساتھ اس پورے معاملے کے اوپر کہیں نہ کہیں ٹیکنالوجی کے لیول کے اوپر بھی دے رہا ہے۔ تو یہ اسی کی ہی ہم نے ایک علامت کے طور کے اوپر یہ دیکھا کہ یہ جو اب یہ ڈرونز جو پاکستان نے گرائے ہیں جو شہری علاقوں میں جہاں پہ شہری کچھ زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں، کچھ مقامات کے اوپر کچھ 1-2 شہادتوں کی بھی شاید رپورٹ ہوا ہو، تو یہ اسرائیلی ٹیکنالوجی بھی ناکام ہو گئی۔ جیسے پہلے فرانس کی ٹیکنالوجی جو قسطیں ابھی تک بھارتی بھر رہے ہیں وہ ناکام ہوئی رافیل کی صورت میں، پھر اس سے پہلے 2019 میں جو روسی طیارے لیے تھے وہ ٹیکنالوجی ناکام ہوئی، اور اب جو اسرائیلی ٹیکنالوجی ہے جو استعمال کی گئی ہے وہ بھی جو ہے وہ ناکام ہوئی ہے۔ تو اس کا بہرحال پاکستان نے یہ واضح طور کے اوپر پیغام دیا ہے کہ ہم اس کا جواب جو ہے وہ ضرور دیں گے۔ ججز ٹرانسفر والے کیس پہ آئندہ 14 مئی تک اس کیس کی سماعت ملتوی ہوئی ہے۔ 5 ججوں کے وکیل ایڈوکیٹ منیر ملک جو سینئر وکیل ہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ جو جج ٹرانسفر ہو کے آتا ہے اس کو جو نیا اوتھ کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ نیا اوتھ لینا پڑتا ہے، اور جو ٹرانسفر ہوتی ہے یہ اسپیسیفک پیریڈ یا محدود وقت کے لیے ہوتی ہے یا فار انڈیفینیٹ پیریڈ نہیں ہوتی۔ 2 دن پہلے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی سے ہم کورٹ رپورٹرز جو سپریم کورٹ کور کرنے والے صحافی ہیں ان کے ساتھ ملاقات میں چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی صاحب نے جو اپنی ذاتی رائے کا اظہار کیا تھا کہ میری رائے میں جو سینیورٹی ہے وہ باٹم سے، جب ایک جج ٹرانسفر ہو کے آتا ہے تو وہ کنسیڈر اس کی شروع جو ہے وہ باٹم سے ہوتی ہے۔ تو یہی بات آج ایڈوکیٹ منیر ملک صاحب نے، کیونکہ اخبارات میں ہم نے رپورٹ بھی کیا یہ واقعہ، چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی صاحب نے ہمیں خود بتایا، تو اس میں ایک تو جسٹس صلاح الدین پنور صاحب کی طرف سے ایک سوال ایک اعتراضی آپ کہہ لیں یا ایک آبزرویشن بہت انٹرسٹنگ دی گئی۔ انہوں نے یہ کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اگر کوئی صحافیوں کو بلا کے اگر کوئی رائے دی یا کوئی بات کی ہے تو وہ ہم پہ بائنڈنگ تو نہیں ہے نا جی۔ تو جسٹس محمد علی مظہر نے یہ بات کہی کہ یہ جو ججز ٹرانسفر سے پہلے جو مشاورتی عمل تھا جس پہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی نے بھی رضامندی کا اظہار کیا، کیونکہ ہم نے معلوم ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی نے جو اس پہ رضامندی کا اظہار کیا ہے اس میں فیڈرلزم کی بات کی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے یہ فیڈرلزم کی اکائی ہے، تو وہ ریزننگ بہرحال انہوں نے یہ دی ہیں ساتھ۔ تو جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ
چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی جو ہے وہ رضامندی کا اظہار کرتے وقت بھی اس بات کا یہ بات کہہ سکتے تھے کہ جو سینیورٹی ہے ان کی وہ باٹم سے شروع ہوگی. تو جب انہوں نے اس کے اوپر اس وقت کوئی رائے نہیں دی تو اب ان کی جو صحافیوں سے کہی ہوئی ملاقات کے اوپر جو اوپینین ہے، جو رائے ہے، اس کے اوپر انہوں نے اس طرح سے اس حوالے سے ایک آبزرویشن بہرحال ضرور دی ہے. تو خاصا اہم کیس ہے جس کو سپریم کورٹ کا 5 رکنی آئینی بینچ سن رہا ہے. وہیں پہ ان 5 ججوں کے وکیل منیر ملک کا یہ آرگیومنٹ ہے کہ یہ ایک منصوبے کے تحت پوری اسلام آباد ہائی کورٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو یہ ایک طرح سے جو ہے وہ یہ کوشش کی گئی، اور اسی لیے سینیورٹی ڈسٹرب کرنے کے لیے ججز کو ٹرانسفر کر کے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لایا گیا. تو 5 ججز نے اس کیس کی سماعت اب 14 مئی کو ملتوی کر دی ہے، 14 مئی تک. تو اب اس کیس کی آئندہ سماعت میں منیر ملک ایڈوکیٹ جو ہیں، جو جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس سمن رفعت امتیاز اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق کے وکیل ہیں، وہ اپنے آرگیومنٹس جو ہیں وہ اگلی سماعت پہ بھی جاری رکھیں گے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.